الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه الكرام البررة. أما بعد، فقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹی عطا فرمائی ہے تو ان کی تربیت کس طرح کرنا چاہیے، اور اس سے متعلق بہت سی باتیں عرض کی گئی. یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان کے تعلیم و تعلم کا خیال رکھے، پہلی بات یہ بتائی گئی تھی، اور دنیا کی تعلیم پر دین کی تعلیم کو مقدم رکھی. دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ ان میں حیا و شرم کو پیدا کرے جو اللہ رب العزت نے فطری طور میں ان میں رکھی ہے، اس کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر کرے. تیسری چیز گزشتہ جمعہ یہ بتائی گئی تھی کہ ان کے اندر پاک دامنی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہماری گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں، اور پاک دامنی ان کے اندر پیدا ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے طریقہ کار کیا ہے گزشتہ جمعہ بتایا گیا. اسی طرح ضروری ہوتا ہے ان کے اندر استقامت کو پیدا کرے کہ وہ زمانے کے احوال سے متاثر نہ ہو سکے اور ان کے اندر دین کی استقامت پیدا ہو، اور اسی کے ساتھ ان میں عبادتوں کا شوق پیدا ہو اور خدمت کا ذوق پیدا ہو. یہ تین چیزیں ان کے اندر پیدا اور کرنا ضروری ہے. اور اس کی تربیت اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر استقامت کی بڑی فضیلت رکھی کہ انسان اگر کوئی بھی عمل کرے شریعت کے اندر، اگر وہ استقامت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے. استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیا کرے. وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اپنے اس عمل کو پابندی سے کیا کرے، اس کو استقامت سے کہتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جب اس نے کسی سے کوئی بات سنا، کوئی فضیلت کی بات سنی، اس پر عمل کیا تو اس کو چھوڑ دیا، یا 2-3 دن چند دنوں تک اس پر عمل کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو یہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے. وہ عمل جو انسان کم کیا کرے لیکن روز اس کا معمول، روز اللہ رب العزت کے سامنے وہ عمل کیا کرے، اس کو کہتے ہیں استقامت، یا دین کے اوپر وہ استقامت کے ساتھ قائم رہے. اسی لیے بار بار اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے کہ وہ ثبت اقدامنا فی دین، کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائیے، ثابت قدم رکھیے دین کے اوپر، ہمیں استقامت نصیب فرمائیے. حضرت صدیق سبتی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے اور درخت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے تھے. درخت سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے تجھے کتنا اچھا بنایا، تیرے اندر کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے کہ تیرے طرف لوگ پتھر پھینکتے ہیں تو ان کے جواب میں پھل پھینکتا ہے. یعنی کسی پھلدار درخت پر لوگ پتھر مارتے ہیں، پھل گراتے ہیں، لیکن تو ان کو پھل دیتا ہے. تیرے اندر کتنی اچھی صفت ہے. اس نے کہا کہ ہاں میرے اندر بڑی اچھی صفت ہے. پھر ان بزرگ نے کہا کہ جب تیرے اندر اتنی اچھی صفت ہے اور اتنی پیاری صفت تیرے اندر موجود ہے تو تیرا حشر اللہ رب العزت نے اتنا برا کیوں رکھا ہے؟ یعنی جب تو اس کام کا نہیں رہتا ہے، لوگ تجھے توڑ دیتے ہیں، پھر جو ہے جلا دیتے ہیں، پھر تیری راہ بن جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے.
تیرا اختتام، تیرا انجام اللہ نے بہت برا رکھا، ایسا کیوں رکھا؟ حالانکہ تیرے اندر اتنی اچھی صفت رکھی کہ لوگ پتھر مارتے ہیں اور تو جو ہے پھل دیتا ہے، لیکن انجام تو تیرا بہت برا ہے۔ تو اس نے کہا میرا انجام اس لیے برا ہے کہ میرے اندر بہت اچھی صفتیں ہیں لیکن میرے اندر استقامت نہیں، اور استقامت اس لیے نہیں ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے میری ٹہنیاں بھی ادھر ہی طرف ہو جاتی ہیں۔ اگر ہوا مشرق کی طرف ہو تو میری ٹہنیاں بھی مشرق کی طرف جھک جاتی ہے، اگر ہوا مغرب کی طرف ہو تو میرا جھکاؤ بھی ادھر ہو جاتا ہے۔ جدھر ہوا چلتی ہے ادھر میرا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اس استقامت کی وجہ سے، استقامت نہ ہونے کی وجہ سے میرا انجام کا یہ حال ہے، اور اللہ رب العزت نے میرا یہ انجام کیا ہے۔ تو شریعت کے اندر اللہ نے استقامت کی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ انسان اگر تھوڑا عمل کرے لیکن استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بنائے تو اللہ رب العزت نے استقامت کی بڑی فضیلتیں رکھی ہے کہ وہ عمل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے اس عمل سے کہ انسان ایک دو دن عمل کرے اور چھوڑ دے، اور اگر تھوڑا عمل کرتا ہو لیکن اس کی زندگی کا معمول ہو تو یہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا قابل قبول ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی گھر کی خواتین کو استقامت سکھائیں کہ دین کے اور اس دنیا کے کسی بھی احوال میں، کسی بھی وقت میں وہ دین پر ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے واقعات کا ذکر فرمایا، احادیث میں اللہ رب العزت نے صحابیات کے بہت سارے واقعات کی، ان کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی جو ہے پاک دامنی اور استقامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر دو واقعہ اللہ رب العزت نے خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، اور ایک واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں 28 پارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ایک استقامت کی، ایک پاک دامنی کی ایک عظیم مثال ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی اور اس سورت کا نام سورہ مریم اللہ رب العزت نے رکھا ہے، حضرت مریم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے۔ اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے دو رکوع کے اندر تقریباً 25 آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسے تو اللہ نے تیسرے پارے میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، لیکن سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے سورہ مریم کی بڑی فضیلت رکھی ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کرے۔ اللہ اس کے ہونے والے بچوں کو شروع و فطر سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کی بچے کی، اس کے عمل کی حفاظت رکھتا ہے۔ سورہ مریم کی اللہ نے بڑی فضیلتیں رکھی۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مریم کا تذکرہ کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف یعنی مغرب کی طرف اپنے گھر کے ایک کونے میں چلے گئے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ فاتخذت من دونها حجاب، تاکہ وہ ان سے الگ ہو کر ان سے اس نے پردہ کر لیا تاکہ وہ غسل کرے، اس وجہ سے وہ مشرق کی طرف چلے گئے۔ اور حضرت مریم مشرق کی طرف گئی تھی، اس لیے نصارہ نے اپنا قبلہ، اپنا رخ مشرق کی طرف کر رکھا ہے، کیونکہ نصارہ کا جو قبلہ ہوتا ہے وہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ مشرق کی طرف گئی۔ فرمایا کہ فانتبذت من اہلها مکانا شرقیہ فاتخذت من دونها حجابا، جب وہ پردے میں چلی گئی تو اللہ فرماتے فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ جب وہ پردے میں تھی اور غسل کرنے کے لیے گئی تھی، اس وقت میں اللہ نے اپنے فرشتے فارسلنا الیہا روحنا حضرت جبرائیل کو بھیجا، فتمثل لها بشرا قویا، اور ایک فرشتے کی شکل میں نہیں بھیجا بلکہ انسانی شکل میں بھیجا حضرت جبرائیل۔ اور جیسی حضرت مریم نے تنہائی کے اندر پردے میں حضرت جبرائیل کو ایک انسانی شکل میں دیکھا تو ایک انسان سمجھا، ان سے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اور تجھ سے بھی پناہ چاہتی ہوں، تجھ سے گزارش کرتی کہ تو یہاں سے ہٹ جا
اگر تو ایک پاک باز انسان، یہ حضرت مریم نے کہا، اور اس کے بعد کہا کہ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، تو اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ڈری نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، قال انما انا رسول ربک، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یعنی پیغام لانے والا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، قال انما انا رسول ربک، اور اس لیے آیا ہوں لیہب لک غلاما زکیا، کہ تاکہ میں آپ کو ایک پاک باز بچہ عطا کروں، یعنی اس کی خوشخبری دینے آیا ہوں، لیہب لک غلاما زکیا، قالت کذالک، تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا دے، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھویا ہے، اور نہ میں جو ہے ایک بے حیا عورت ہوں، یعنی حضرت مریم جانتی تھی کہ اللہ رب العزت اولاد جو دیتا ہے دو طریقے سے دیتا ہے، یا تو نکاح کے ذریعے سے دیتا ہے یا تو زنا کے ذریعے سے دیتا ہے، اور میں نے جو ہے ولم یمسسنی بشر، آج تک میں نے کسی انسان کو بھی نہیں چھویا ہے، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی جو میں بے حیا عورت ہوں کہ زنا کی وجہ سے مجھے اولاد ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ قال کذالک قال ربک هو علی، کہ ہاں یہی اللہ کا حکم ہے، ایسا ہی ہے کہ بے شک آپ پاک باز ہے، آپ بالکل جو ہے بے نکاح ہے، اور بالکل آپ باحیا اور پاک دامن عورت ہے، یہ اللہ بھی کہتا ہے۔ یعنی اس جملے کے اندر اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ پاک دامن ہیں، آپ جو ہے بالکل جو ہے آپ نے نکاح نہیں کیا ہے، بالکل آپ بالکل سراپا عورت ہے، اور یہ اللہ بھی کہتا ہے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اولاد دے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کی طرف پھونکا، جس سے فحملتہ، حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور یہاں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کر کے دکھائی، وہ قدرت کاملہ کہ اللہ نے سب سے پہلے، یعنی عام طور پر روز زمین پر یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ اولاد دیتا ہے، اور یہی جو ہے طریقہ کار ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو جب نہ عورت تھی نہ کوئی چیز تھی، اور اللہ نے یہ بات بتلائی کہ اللہ بغیر مرد اور عورت کی بھی اولاد پیدا کرتا ہے، تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ رب العزت نے بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا کہ دیکھو اللہ پیدا کرانے میں کسی ماں کا محتاج نہیں، کہ اللہ نے باپ سے پیدا کیا حضرت حوا کو۔ زمانہ گزرتا گیا، اللہ کے نبی کی ولادت سے 571 سال پہلے اللہ نے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور یہ بات ظاہر کرائی کہ اللہ پیدا کرانے میں کسی باپ کا بھی محتاج نہیں، اور یہ کہا کہ اللہ بغیر ماں اور باپ کے بھی اولاد انسان کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں سے صرف باپ سے بھی اولاد کو پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر باپ کے صرف ماں سے بھی اللہ رب العزت پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ الغرض اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا یہاں پر اظہار کیا، فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، جب حضرت مریم حاملہ ہوئی اور حمل ظاہر ہونے لگا تو انہوں نے جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت مریم ایک ایسی خاتون تھی کہ جب وہ پیدا ہونے والی تھی تو ان کے والدہ نے یہ نیت کی تھی کہ جب یہ پیدا ہوگا بچہ میں اس کو بیت المقدس کے خدمت کے لیے معمول کریں گے، لیکن لڑکی ہوئی تو مسجد اقصی میں ان کو لا کر رکھ دیا تھا۔ حضرت مریم ہمیشہ اعتکاف میں رہتی تھی، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، ہمیشہ اعتکاف میں رہتی تھی، لیکن جب اللہ نے یہ حمل کا پیغام ان کو سنایا تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور کیسے میں لوگوں کے سامنے مقابلہ کروں گی کہ نہ میں نے شادی کی ہے، لوگوں کے نزدیک میرا مقام بڑا ہے، میرا ایک رعب و دبدبا ہے، لوگ مجھے عبادت گزار سمجھتے ہیں، اور میں لوگوں کے درمیان کیا جواب دوں گی۔ حضرت مریم کو بڑا افسوس ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے جنگل کا رخ کیا، اور پھر اس کے بعد فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اللہ نے فرمایا کہ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کاش کہ جو میں بھولی بسری ہوتی، یعنی ایک عام عورت ہوتی،
مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، یا پھر جو ہے مت قبل ھذا، یہ جو واقعہ میرے ساتھ میں آج ہوا ہے کہ میں بغیر شوہر کے حاملہ ہو چکی ہوں، کیا کہ میں اس سے پہلے مر جاتا، لوگ مجھے دیکھتے نہ تھے، آج میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ پھر فرمایا اللہ نے، اے فاطمہ فکر نہ کرو، اے مریم تم فکر نہ کرو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ ہم نے آپ کے لیے یہاں ایک کھجور کا درخت لگایا ہے، آپ اس کی ٹہنی کو ہلائے، اس سے کھجوریں گریں گی، آپ اس کو کھایا کریں، اور ایک چشمہ آپ کے سامنے ہم نے جاری کر دیا ہے، اس کو پیا کریں، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اور اس سے کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرو۔ اس آیت کے اندر بڑا اہم پیغام ہے۔ حضرت مریم کو اللہ نے ایک کھجور کا درخت لگایا، ایک سامنے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، کہا کہ اسے کھاتے رہو اور پیتے رہو، لیکن ساتھ میں حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کھجور چاہیے آپ اس ٹہنی کو ہلاؤ، کھجور گریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تھا تو ہلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اور بالکل کھجوریں حضرت مریم کے سامنے رہتی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ ٹہنی کو ہلاؤ، تو اللہ نے کہا کہ اگر رزق کے لیے توکل کرنا اللہ پر یہ ضروری ہے، لیکن اعلیٰ توکل یہ کہ انسان رزق کے اسباب کو اختیار کرے، محنت کرے اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرے۔ جیسے حضرت مریم نے ٹہنی ہلائی، اس کے بعد اس کو پہنچا، فرمایا کہ توکل علی اللہ ہوا کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کرے اور رزق کے اسباب کو اختیار نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے مریم کھاتے رہو، پیتے رہو اور اس سے ٹھنڈک حاصل کرو۔ فَإِمَّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي، اور اگر تمہیں کوئی انسان اس بچے کے بارے میں پوچھے کہ حمل کہاں سے ہو گیا تو آپ ان سے کہو فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، کہ میں نے اپنے رب کے روزے کی نیت رکھی، یعنی میں روزے سے ہوں۔ اور عیسائیوں کے اندر یہ روزہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کوئی بات نہ کرے، ان کا روزہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس کھانے اور پینے اور بیوی سے ہم بستری سے رکنے کا نام روزہ ہوتا ہے، تو عیسائیوں کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک خاموش رہے، کسی سے کوئی بات نہ کرے، یہ ان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے وہ اپنے قوم کے پاس لے کر آئی، جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کے ساتھ میں ایک اولاد ہے جو بالکل ابھی پیدا ہوئی ہے، تو اس وقت فوراً لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ تم نے کیا کیا، یہ برا کام تم نے کیوں کیا، تمہارا بھائی ہارون تو ایسا نہیں تھا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اور تمہارا باپ بھی بڑا نیک تھا، بیت المقدس کا امام تھا۔ اور پھر فرمایا وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی جو ہے اسی پہ حیا نہیں تھی، تم نے ایسا کام کیوں کیا۔ یہ حضرت مریم پر تہمت لگائی اسی وقت پوری قوم نے۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کی اولاد نیک بنے، اس کی اولاد نیک اور پاک باز رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نیک اور پاک باز رہے۔ جس کی نسل پہ نیک اور پاک باز رہتی ہے، جو ماں باپ پاک باز رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی نیک اور پاک باز رہتی ہے۔ اور جن کے ماں باپ میں حیا و پاک دامنی نہیں رہتی ہے تو ان کے بگڑنے، ان کی اولاد کی بگڑنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں، اس لیے کہ اولاد وہی کرتی ہے جو ماں باپ کو دیکھتی ہے۔ سب سے پہلے وہ آنکھ کھولتے ہیں تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں بڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بچے کی عمر 2 سال ہو جائے تو ماں باپ کے لیے لازمی اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کپڑے بھی نہ بدلیں، یعنی ان کے اندر حیا اور شرم اگر پیدا کرنا ہے تو ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جائے تو ان کے سامنے برہنہ ہو کر کپڑے بھی نہ بدلیں، یہ ان کے لیے لازمی ہوتا ہے تاکہ ان کے بچوں کے اندر حیا و شرم ہو۔ 2 سال کے جب بچے اپنے گھر میں ہو جائے تو اپنی سطر بھی ان کے سامنے کھلنے نہ پائے، اتنی جو ہے احتیاط کرنا ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھی بچے کیا ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ بچہ بول نہیں پاتا ہے بچہ، لیکن وہ سب چیزیں سن سکتا ہے، اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی اس کے جو ہے بعد میں چل کر اس کے ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ لوگوں نے یہ حوالہ دیا کہ دیکھو مریم تم ایسی ہو، تمہارے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، تمہارا بھائی ہارون بڑا نبی تھا، وہ بھی نیک تھا، تم نے ایسے کیا۔ تو اسی وقت حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ فاشارت الیہ،
آپ اس بچے سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے بات کیسے کریں، ابھی تو یہ جو ہے جھولے کے اندر ہے اور یہ گود میں بچہ ہے، ابھی یہ چند دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ تو اسی وقت جیسے یہ جواب قوم نے دیا، اسی وقت اللہ نے حضرت عیسائی کو گویائی دی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بچے نے گواہی دی تھی جو بالکل معصوم تھا، جو بولنے کے لائق نہیں تھا، ایسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی کتاب دی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پہلا لفظ جو حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلا یہ تھا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ لفظ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کیوں نکالا؟ اس لیے نکالا کہ آگے چل کر لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا نہ سمجھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلا لفظ جو بولا ہے یہ کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے لوگوں یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے خدا ہے۔ آج قوم کا یہ تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خدا ہے، ثانی اثنین ہے، یعنی جو ہے اللہ نعوذ باللہ حضرت مریم جو ہے یہ بیوی ہے، اللہ رب العزت جو ہے شوہر ہے، حضرت عیسیٰ جو ہے لڑکا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جسے مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہی کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھایا۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی ہے، تو نعوذ باللہ وہ کافر ہے۔ اس لیے مسلمان کا عقیدہ ضروری ہونا چاہیے کہ اللہ نے چھٹے پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے آسمان پر انہیں زندہ اٹھا لیا۔ کل بالکل قیامت کے بالکل قریب اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ کے ستون پر، اس کے منبر و محراب کے اوپر حضرت عیسیٰ کا نزول فرمائے، اور اس کے بعد آپ دجال کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، اور اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت پر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ کو دوبارہ نازل کرے گا، اور اس وقت نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت تو نبی تھے، لیکن اب جب نازل ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا ہے، قرب قیامت پر اللہ نے دوبارہ نازل کرے گا۔ وما قتلوه، اور نہ ان کو سولی دی گئی ہے اور نہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اسی وقت حضرت عیسیٰ نے کہا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، زکوٰۃ دوں اور اپنے والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ یہ حضرت عیسیٰ نے اسی وقت جھولے کے اندر کہا، اور اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی برات کو ظاہر کی۔ حضرت مریم نے کس طرح استقامت کے ساتھ بالکل جو ثابت قدم رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استقامت کی بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو استقامت سکھائیں کہ دین پر وہ کیسے استقامت رہے اور کیسے وہ ایمان پر ثابت قدم رہے، کیسے پابند رہے۔ اور حضرت مریم کے اندر اللہ کے واقعے کے اندر اللہ نے بڑی عبرتیں رکھی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ایسی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت عائشہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور 18 آیتیں اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کے شان میں نازل فرمائی ہیں۔ جب لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، جب آپ
غزوہ بنی مستلق سے واپس ہو رہی تھی، راستہ بھٹک گئی تھی، لوگوں نے تہمت لگائی۔ ایک مفصل واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 18 آیتوں کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن میں برات نازل فرمائی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم، کہ الخبیثات للخبیثین، کہ برے مرد کے لیے اللہ رب العزت نے برے عورتوں کو بنایا ہے، والخبیثات للخبیثین، اور اچھے مردوں کے لیے اللہ نے اچھے عورتوں اور برے عورتوں کے لیے اللہ نے برے مردوں کو بنایا ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اچھے اور پاک باز مردوں کے لیے اللہ نے پاک باز عورتیں بنائی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں مہر لگائی ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر جب یہ تہمت لگی کہ ہوا یوں کہ جب غزوہ بنی مستلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور رکنے کے بعد جب صبح کا وقت ہوا، صبح صادق کا، آپ نے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے، نکلنا چاہیے، اور یہ اعلان ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی اور وہاں سے واپس آنے میں حضرت عائشہ کو دیر لگی۔ حضرت عائشہ ایک دبلے بدن کی عورت تھی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہودج میں بیٹھ چکی ہے، اس ہودج کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ حضرت عائشہ جب واپس آئی تو کسی کو نہ پایا، اور بڑی جو ہے حضرت عائشہ پریشان ہوئی، لیکن بڑی عقیل اور بڑے عقل مند حضرت عائشہ خاتون تھی کہ جتنا علم اللہ نے پورے ازواج مطہرات کو دیا تھا اتنا اکیلا علم اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 صحابہ ایسے تھے جو فقہ میں یعنی مسئلے مسائل کے اندر بڑے مشہور تھے، اور ان 40 صحابہ کے اندر 12 صحابہ اور بھی زیادہ مشہور تھے اور بڑے جو ماہر تھے۔ ان بڑے صحابہ میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے جو بڑی مشہور خاتون تھی مسائل کے اندر اور اللہ کے نبی کی علم کے وراثت کے اندر۔ جیسے وہ واپس آئی تو اللہ کے نبی کو اور اپنے قافلے کو نہیں پایا تو اسی جگہ ٹھہر گئی اور کہا کہ اللہ کے نبی جب مجھے نہیں پائیں گے تو برابر مجھے یہاں ہی تلاش کرنے کے لیے بھیجیں گے، اور اگر میں ادھر ادھر چلے جاؤں تو بڑے پریشان ہوں گے، وہیں رک گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کسی قافلے سے نکلتے تو اپنے پیچھے کسی ایک صحابی کو چھوڑتے جو 10 سے 12 گھنٹے ان کے بعد چلتا، اور جب کوئی قافلہ روانہ ہوتا تو اگر کوئی چیز بھول جاتی، کسی کی کوئی چیز رہ جاتی تو وہ اپنے ساتھ میں لے کر روانہ ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن معطل یہ جنگ بدر کے صحابی تھے، بڑے نیک تھے اور بڑے پاک باز صحابی تھے، یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ جب انہوں نے قریب آیا تو دیکھا کہ میدان میں کوئی سو رہا ہے، جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جیسے ان کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ حضرت عائشہ نے یہ آواز سنی اور فوراً پردہ کیا اور حضرت صفوان بن معطل نے اپنا اونٹ وہاں رکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے مدینہ کے قریب آپ قافلے سے جا ملے، اور جیسے قافلے سے ملے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ حضرت عائشہ کو حضرت صفوان بن معطل کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے بالکل حضرت صفوان بن معطل کے اوپر تہمت لگائی کہ تم اکیلے اتنے راستے سے آئے ہو اور طرح طرح کی باتیں پورے مدینہ کے اندر مشہور کر دی۔ 1 مہینہ گزر گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ باتیں اسی وقت آئی، لیکن حضرت عائشہ کو معلوم نہیں تھی۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آتے، سلام اور کلام کرتے، رخصت ہو جاتے۔ وہ معاملہ پہلے جو تھا حضرت عائشہ سے ویسا نہیں کرتے، دل میں کدورت بیٹھ چکی تھی۔ حضرت عائشہ بڑی پریشان ہوئی اللہ کے نبی کے اس عمل سے کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ میں رہتے تھے، محبت سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب سے میں سفر سے واپس آئی ہوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ محبت سے بات کی، نہ مجھے میری طرف نظر اتفاق کیا، صرف سلام کا جواب دیتے رخصت ہو جاتے۔ اسی طرح 1 مہینہ گزرا، حضرت عائشہ بیمار ہوئی اور اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ مستہ نے پورا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو ایسی ایسی باتیں مدینہ کے اندر تمہارے تعلق سے ہو رہی۔ حضرت عائشہ کو بڑا جو غم ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں واپس آئے اور حضرت عائشہ کو سلام کیا، حضرت عائشہ نے سلام کا جواب دیا، خیرت پوچھی، اس کے بعد اللہ کے نبی رخصت ہو رہے تھے۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے سامنے آئی، اللہ کے نبی نے نظروں کو پھیر دیا، جدھر نظریں تھی حضرت عائشہ ادھر گئی، پھر اللہ کے نبی نے نظروں کو پھیر دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں اپنے والد حضرت ابو بکر کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم جا سکتی ہو۔ حضرت عائشہ اپنے اللہ کے نبی کے گھر پر اپنے والد حضرت ابو بکر کے گھر پر آئی اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کی والدہ
سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور بالکل رو رہی ہے. حضرت ابو بکر ایک طرف روتے بیٹھے ہیں. فرمایا کہ اے میرے والد اور والدہ، آپ کو اس واقعے کی اطلاع تھی لیکن ابھی تک آپ نے مجھے اس واقعے کی اطلاع نہیں دی، ایسا کیوں کیا؟ مجھے اطلاع کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا کرتی رہی، روتی رہی. ادھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ 1 مہینہ ہو چکا ہے، منافقین طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر اپنے گھر پر موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا پاک باز بنایا ہے کہ پورے زندگی میں آپ کے ایک مکھی بھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھی. جو اللہ ایک مکھی کو آپ کے جسم میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے، ایک بےہودہ عورت کو آپ کے نکاح میں دینا کیسا پسند کریں گا؟ حضرت عائشہ بالکل پاک باز خاتون. پھر اس کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا. حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ حضرت عائشہ کے بارے میں شک کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے سائے کو اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر رکھا ہے، آپ کے اوپر بادل نے ہمیشہ سایہ کیا ہوا ہے، اور یہ پسند نہیں ہے اللہ کو کہ آپ کا سایہ زمین پر گرے اور اس کے اوپر کسی کا قدم پڑے. آپ کے نکاح میں اللہ بےہودہ عورت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. حضرت علی تعالیٰ نے یہ جواب دیا، لیکن کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ سے آپ کے دل میں قدرت پیدا ہو چکی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیں. جیسی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی، وہ فوراً فرمایا کہ اے علی تم کیا کہتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی، پہلی بات یہ بتائیے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے. آپ نے جو حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے اپنی پسند سے کیا ہے یا اللہ کی پسند سے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی پسند سے کیا ہے. کیا آپ نے حضرت عائشہ سے جو نکاح کیا ہے، اس نکاح سے پہلے ایک ریشمی رومال کے اندر آپ کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضرت عائشہ کی تصویر نہیں بدلائی تھی؟ فرمایا کہ بالکل بدلائی تھی. تو فرمایا کہ حضرت عائشہ بالکل پاک باز ہے، آپ اجازت دیجیے، میری تلوار ہوگی اور منافقوں کی گردنیں ہوں گی. فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جب عمر کے زبان سے یہ باتیں نکلی مجھے بڑی تسلی ہوئی. میں وہاں سے اٹھا، حضرت عائشہ کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ عائشہ دیکھو، تم ایک انسان ہو، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم توبہ و استغفار کر لو، ورنہ جو ہے اگر تم پاک باز ہو تو اللہ رب العزت تمہاری برات کو نازل فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے بڑی کم عمر تھی لیکن ایسے جواب اس وقت اللہ کے نبی کو دی اور فرمایا کہ دیکھو، میں ایسے گناہ کے بارے میں توبہ و استغفار نہیں کرنا چاہتی جو میں نے کیا ہی نہیں ہے، اور باقی رہا کہ میں بری ہوں یا پاک دامن ہوں، اس کی برات اللہ رب العزت نازل کرے گا، مجھے اس سے آپ کی مدد و نصرت بھی نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کو یہ جواب دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی ابھی اٹھے بھی نہیں تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ اثرات اللہ کے نبی کے چہرے پر ظاہر ہونے لگے جو وہی کے اثرات ہوتے تھے. آپ کے چہرے پر پسینہ آنے لگا اور بالکل آپ کو کپکپی طاری ہونے لگی. اور اسی وقت اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 2 رکوع یعنی 18 آیتوں کو نازل فرمایا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھ کو یقین تھا کہ اللہ میری برات کو جو ہے ظاہر کرے گا، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ خواب میں آ کر ظاہر فرما دے یا حضرت جبرائیل آ کر کہہ دے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا، مجھے اپنے آپ پر یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ 2 رکوع کو اور 18 آیتوں کو اللہ میری شان کے اندر نازل فرمائے. اللہ نے 18 آیتیں حضرت عائشہ کی برات میں نازل فرمایا. تو اللہ رب العزت نے اس حضرت عائشہ کے واقعے میں بڑی استقامت کی دعوت دی کہ انسان کے اوپر اگر حالات آ جائے عفت اور پاکدامنی کے تعلق سے تو فرمایا کہ کیسے استقامت پر اس کو دین پر باقی رہنا چاہیے، اور کیسے پاکدامنی پر اگر وہ پاکدامن ہو تو کیسے اس پہ اللہ کا اعتماد یقین ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹے کی تربیت کے تعلق سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو فرمایا کہ اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ ہم ان کے اندر استقامت کو پیدا کریں اور ان کے اندر جو ہے عبادتوں کے ذوق کو پیدا کرے اور ان کے اندر جو ہے خدمت کے ذوق کو پیدا کرے، خدمت کا شوق ان کے اندر پیدا کرے. یہ ضروری ہوتا ہے. جیسے اللہ نے حضرت فاطمہ کے اندر خدمت کے ذوق کو پیدا کیا تھا کہ آپ آ رہی تھی اور جب آپ کی وفات ہو رہی تھی حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر گٹے تھے جو کام کرنے سے ہوئے تھے، یعنی ایسی جو ہے خدمت کا ذوق تھا.
اور ایسی عبادتوں کا شوق تھا. حضرت فاطمہ جب نیت باندھتی تھی تو 2 رکعت کے اندر پوری رات ختم ہو جایا کرتی تھی. تو فرمایا کہ ساتھ میں ضروری ہے کہ جیسے ہم اپنی اولاد کے اندر حیا اور پاک دمنی پیدا کریں تو ان کے اندر عبادتوں کا ذوق پیدا کرے, ان کے اندر خدمت کا شوق پیدا کرے, اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو عبادت کے بدلے جنت دی ہے اور عورتوں کو اللہ نے خدمت کے بدلے اللہ نے جنت رکھی کہ وہ جتنی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر 5 ٹائم کی وقت کی نماز کی پابندی کر لے اور جو ہے رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی شوہر کی خدمت کر لے تو جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے گا, جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. تو اللہ نے مرد کو عبادت کے بدلے جنت رکھی ہے, لیکن اللہ نے عورت کی جو ہے خدمت کے بدلے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے. تو ہم چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے اندر خدمت کا ذوق پیدا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہی گئی سنی گئی باتوں پر ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.